خاموشی کی طاقت کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اکثر جو کام الفاظ نہیں کر پاتے، خاموشی وہ کام کر جاتی ہے۔ آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا کہ اکثر خاموش رہنے والا بندہ زیادہ مسٹیریس اور باروب لگتا ہے، لیکن خاموش رہنا یا اپنے منہ کو صرف ضرورت کے وقت کھولنا، یہ باتیں کہنے میں جتنی آسان لگتی ہیں کرنے میں اتنی ہی زیادہ مشکل ہیں، کیونکہ اکثر ایسے موقع بھی آتے ہیں جہاں پہ اگر آپ خاموش رہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اگلا بندہ آپ کی خاموشی کو بزدلی سمجھے گا، لیکن یہ ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جہاں پہ خاموش رہنا آپ کو بے تحاشا پاور عطا کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں پاور آف سائلنس کتاب کی سمری ہے۔ اس کتاب کو نکولس دیات اور رابرٹ سارا نے لکھا ہے۔ یہ کتاب آپ کو سکھائے گی کہ جب آپ خود کم بولتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ سنتے ہیں تو کس طرح آپ ان پر اپر ہینڈ حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ وہ 10 وجوہات کون سی ہیں جن کی وجہ سے خاموش رہنے والے لوگ زیادہ کامیاب بنتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس بک کے آتھر کہتے ہیں کہ خاموش رہنے اور پرسکون رہنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہر بندہ جو کم بولتا ہے آپ اسے اچھا لسنر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ پرسکون بھی ہو، کیونکہ کسی کا خاموش رہنا اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ دکھ میں ہے اور اسے اپنے ہی خیالات کھائے جا رہے ہیں جنہیں وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر خاموشی ایک چیخ کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے خاموش رہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شرمیلا ہے۔ خاموشی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگلے بندے میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپ کی باتیں سن کے کوئی جواب نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ بحث شروع نہیں کرنا چاہتا اور آپ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ کسی کی خاموشی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی باتیں سن کے بور ہو چکا ہے۔ اکثر لوگ اس لیے بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ اگلا بندہ زیادہ باتونی ہوتا ہے اور وہ ساری گفتگو کو یک طرفہ کر دیتا ہے، یعنی اسے صرف اپنی باتیں سنانے میں دلچسپی ہوتی ہے، آپ کی سننے میں نہیں۔ اکثر لوگ اس لیے بھی خاموش رہتے ہیں کہ انہیں کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے انہیں کوئی جو مرضی بولتا رہے۔ تو ان مثالوں سے آتھر یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی خاموشی ہمیں درکار نہیں ہے۔ ہمیں اس قسم کی خاموشی کی ضرورت ہے جو انٹینشنل ہو، ایسی خاموشی جو ہم جان بوجھ کر اختیار کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کی وجہ سے خاموش رہنے یا غور کرنے کی فرصت بہت کم ملتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ٹیکنیکلی آنکھیں بند کر کے جیے جا رہے ہیں، یعنی ہم اپنے ماضی پہ، ماضی کی غلطیوں پہ اور ماضی کے واقعات پر غور نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی نہیں۔ آپ کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ کسی بندے نے آپ کے ساتھ بحث کی ہو اور اس بحث کے دوران آپ کو کوئی بھی اچھی دلیل یاد نہ آئی ہو، لیکن جب آپ نے گھر آ کر خاموشی میں سوچا ہو تو آپ کو کئی دوسرے دلائل یاد آئے ہوں اور آپ نے اپنے دل میں کہا ہو کہ کاش میں یہ بات اس بندے کو اس وقت کہہ دیتا تو میں اسے اس بحث کے دوران مزہ کھا سکتا تھا۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی بحث ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے یا پھر کسی وجہ سے کسی نے آپ کو بے عزت کر دیا ہے تو اس بارے میں خاموشی میں بیٹھ کے سوچئے اور غور کیجئے کہ اگلی دفعہ اگر آپ کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کس طرح کے دلائل دیں گے اور اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کریں گے۔ جب آپ 1، 2 یا 4 دفعہ اس طرح بیٹھ کے پیش آئی ہوئی صورتحال کا تجزیہ کریں گے تو اگلی دفعہ جب آپ کے ساتھ کوئی بحث یا جھگڑا کرے گا تو اچھے دلائل اور جواب آپ کے ذہن میں آئیں گے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہماری زندگی میں نئے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ دفعہ ہمیں اسی پرانی طرز کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ہم پرانی صورتحال پر کبھی غور نہیں کرتے اس لیے ہم اسی قسم کی صورتحال میں دوبارہ ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی فضول مصروفیات کو چھوڑ کر انٹینشنل خاموشی کی پریکٹس نہیں کرتے۔ اس کے بعد آتھر ہمیں اپنے دادا کی کہانی سناتے ہیں کہ کس طرح ان کے دادا صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے لیے تنہائی میں جا بیٹھتے تھے اور اس دوران وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جب گھر کے باقی لوگ چاروں طرف اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے تھے وہ پھر بھی خاموشی میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو آتھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی انٹینشنل خاموشی کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اپنی زندگی سے ریلیٹڈ باتوں اور اپنے دوسرے آئیڈیاز کے بارے میں غور کر سکیں۔ اس کے بعد آتھر ہمیں اس طرح کی انٹینشنل خاموشی کو پریکٹس کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی خاموش جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں، چاہے وہ آپ کا کمرہ ہو یا کوئی اور جگہ، اپنے موبائل فون، کمپیوٹر یا ٹیبلٹ وغیرہ کو بند کر دیں۔ اس دوران ہر اس بات کا سدِ باب کریں جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں تو پھر غور کرنا شروع کریں۔ شروع میں آپ کسی بھی چیز پر غور کر سکتے ہیں، جیسے اپنے سانسوں کے آنے جانے کو محسوس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا پھر اپنے گالوں کو چھو کے جانے والی ہوا کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو خاموشی میں بیٹھنے کی عادت ہو جائے تو پھر آپ اپنی زندگی کے حالات اور واقعات پر بھی غور کرنا شروع کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو اپنی زندگی اچھی طرح سمجھ میں آنا شروع ہوگی۔ آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی جن پر آپ نے پہلے کبھی بھی غور نہیں کیا تھا۔ آپ 21 دن تک اس طرح پریکٹس کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی زیادہ امپرومنٹ آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ اپنی زندگی اور مزاج کو ڈیفرنٹ لیکن صحیح زاویوں سے جاننا شروع ہوں گے۔ آئیے اب ان 10 وجوہات کو جانتے ہیں جن کی وجہ سے خاموشی پریکٹس کرنے والے لوگ اپنی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو آنکھیں بند کر کے جیے جاتے ہیں۔ نمبر 1،
खामोशी की प्रैक्टिस करने वाले लोग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, और ये प्लानिंग वो सिर्फ बंद कमरे में बैठकर नहीं करते, बल्कि असल गुफ्तगू के दौरान भी वो थोड़ा सा वक्फा लेकर बात का अच्छी तरह तज्ज़िया कर पाते हैं और फिर मुनासिब जवाब देते हैं। आप ये गलत फहमी ना पालिए कि खामोशी की प्रैक्टिस करने के लिए आपका 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए तन्हाई में बैठना ज़रूरी है, बल्कि इस खामोशी की प्रैक्टिस आप गुफ्तगू के दौरान भी कर सकते हैं। बस थोड़ा आहिस्ता और रौब के साथ बोलिए ताकि मुश्किल बात के जवाब के लिए आपको कुछ टाइम मिल जाए। नंबर 2, खामोशी की प्रैक्टिस करने वाले लोग अच्छे लिसनर भी होते हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें यह होता है कि वो दूसरों को सुन के ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं और इस इंफॉर्मेशन से वो अपने ख्यालात में निखार लाते हैं। नंबर 3, खामोशी की प्रैक्टिस करने वाले लोग अमूमन क्रिएटिव भी होते हैं, क्योंकि तन्हाई में उन्हें नए नए आइडियाज़ सूझते हैं और इन नए आइडियाज़ का इस्तेमाल ये लोग अपनी असल ज़िंदगी में करते हैं और अक्सर अपनी अनकन्वेंशनल और डिफरेंट राय की वजह से अपने दोस्तों को हैरान कर देते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग अपने लफ्ज़ों का इंतखाब अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करने का मतलब है अच्छी कम्युनिकेशन, और अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत हर जगह होती है, चाहे आप बिज़नेस करते हो या चाहे आपने किसी के दिल में जगह बनानी हो। नंबर 5, इस तरह के लोग अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, यानी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर अच्छी तरह ध्यान दे सकते हैं और इसी हिसाब से अपने अगले इक़दामात का बंदोबस्त करते हैं। नंबर 6, ऐसे लोग जो खामोशी की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और खुद कम बोलते हैं, वो सिर्फ अच्छे और बामकसद लोगों की कंपनी ही ज़्यादा पसंद करते हैं और ये अच्छे लोग उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देते हैं। नंबर 7, खामोश रहने वाले लोग भला ही पार्टियों की जान ना हों, लेकिन ये लोग ज़िंदगी में अपनी तरजीहात के बारे में खूब अच्छी तरह जानते हैं और अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। नंबर 8, खामोश और पुरसकून रहने वाले लोगों को ज़्यादा काबिल भरोसा समझा जाता है। हसास अदारे या दूसरे बिजनेस अदारे ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कोई ना कोई राज की बात अपने मुंह से उगल देंगे। नंबर 9, ऐसे लोग ज़्यादा सेल्फ अवेयर्ड होते हैं, यानी ये लोग अपनी हामियों और खूबियों को अच्छी तरह जानते हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिसके बाद इन्हें शर्मिंदा होना पड़े। नंबर 10, ऐसे लोगों का सेल्फ कंट्रोल भी ज़्यादा होता है, मुश्किल सूरत हाल में अपने आप पे अच्छी तरह काबू रख पाते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा खामोशी के बहुत से डिप्लोमेटिक फ़ायदे भी हैं, जैसे अक्सर आपने नोट किया होगा कि अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और ज़्यादा देर आप खामोश रहें तो किसी तरह अगला बंदा उस खामोशी के गैप को फिल करने के लिए बोलता चला जाता है और ऐसे में आपको बहुत सी राज की बातें भी बता जाता है जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। खामोशी के ऐसे सियासी और डिप्लोमेटिक फ़ायदे के बारे में मैं अपनी इस वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आइंदा आप किस मौजू पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं अमूमन यहीं से देखता हूँ कि आइंदा किस मौजू पर वीडियो बनाऊँ। खुदा हाफिज़।